سانحہ گل پلازہ ہے وہ کس قدر سنگین نوعیت کا سانحہ ہے، اور اتنے سنگین سانحے کے بعد جہاں اب تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، کیونکہ جو لاپتہ ہیں ان کے اہل خانہ بھی اگر جائے وقوع پہ ہیں، موجود ہیں، تو وہ اس بات کا تقاضا نہیں کر رہے کہ انہیں اپنی کفالت کی فکر ہے کہ اب ان کی کفالت کون کرے گا، یا ان کے گھر کا کوئی پیارا جس کے بارے میں اب تک معلوم نہیں ہوا وہ ذمہ داری اب کون ادا کرے گا جو ان کا پیارا ان سے بچھڑا ہوا ہے۔ بلکہ وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ سب کچھ خاکستر ہو گیا ہے، یہ عمارت بھی منہدم ہو گئی ہے اور اس کے ملبے کے نیچے سب کچھ ہے، تو انہیں اپنے پیاروں کی کم از کم لاشیں ہی دے دی جائے۔ یعنی اس قدر سنگینی ہے اس سارے سانحے کی، اور اس پر اگر افسوس صد افسوس اتنے سنگین سوالات جنم دیے ہے اس واقعے نے، اس سانحے نے، اور ایسے ایسے سوال کراچی کے ہر شہری اور پاکستان کی عوام الناس کی زبان پر ہیں، سنگین نوعیت کے سوالات ہیں کہ حکومت سندھ کی اس سارے سانحے کو لے کر جو ذمہ داری بنتی ہے، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی، حکومت سندھ اور اس کے وزیر اعلیٰ، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اور اس کے میئر کراچی کی جو ذمہ داری بنتی ہے، اس پر ملک عوام الناس، بالخصوص کراچی کے شہریوں، ملک بھر کے اور کراچی میں رہنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین رہنماؤں نے، مذہبی جماعتوں نے، اور کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے جو سوال اٹھائے ہیں، افسوس، بے حد افسوس، ان کے جواب دینے کی بجائے وزیر اعلیٰ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ انہیں مسلیڈ کیا جا رہا ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے کہ معاملے کی سنگینی سے ان کی توجہ ہٹا کر ایک عجیب بے سروپا ایک تعویل نکالی گئی، اور صوبائی اسمبلی کے فلور کی توہین کی گئی، اور وہاں پر یہ گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ لوگوں کو سنایا گیا۔ اب آپ بتائیے، پوچھا جا رہا ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ پوچھا کچھ جا رہا ہے، جواب کچھ آ رہا ہے۔ پہلے تو سوال سن لے اور اس کا جواب دے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آگ لگی، یہ تو حتمی تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی اس سمندر میں ہوتے نہیں لگائے، ہم نے بھی کوئی قیاس آرائیاں نہیں کی، ہم نے بھی کوئی گوسپنگ نہیں کی، اللہ نہ کرے ہم نے بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی سازش ہے، ہم نے یہ بات ہی نہیں کی۔ ہم نے تو یہ سوال پوچھا کہ بھائی کوئی صحیح جواب دیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سانحے کے سامنے آنے کے 20-22 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچے تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ اور یہ صرف میرا، ایم کیو ایم کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا، یہ ایک عام کراچی کے شہری اور پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں کہ آپ
تقریباً ایک دن کے بعد آگ لگتی ہے 10 سوا 10 بجے، اور آپ اگلے روز رات کو پہنچتے ہیں 22 گھنٹے کے بعد، اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اسی وقت کوئی جواز نہیں دیتے۔ جب بہت زیادہ لیدے ہوتی ہے، مار پڑتی ہے، چماٹے لگتے ہیں تنقید کے، اور ہر طرف سے مار پڑتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں اسلام آباد میں تھا۔ یار اسی وقت کانفرنس کال پہ سارے میڈیا کو لے لیتے، کہتے کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور کوئی رات کی فلائٹ نہیں ہے، صبح پہلی فلائٹ 9:30 بجے کی 9:35 کی ہوتی ہے عموماً، میں وہ فلائٹ لوں گا، 11:30 پہنچوں گا، اور 12 بجے میں جائے وقوع پڑھوں گا دن میں، لیکن آپ رات کو آئے 23 گھنٹے بعد۔ تو بھائی کیا کر رہے تھے آپ اسلام آباد میں؟ اور پھر آپ نے کون سی فلائٹ لی؟ اور یہ آپ نے بتایا کب؟ جب لیدے ہوتی رہی آپ کے آنے کے بعد، وہاں پر موب نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، جو لوگوں کا ریئیکشن آپ کو ملا، تب آٹے دال کا بھاؤ آپ کو پتا چلا اور اس معاملے کی سنگینی پتا چلی۔ ارے اسلام آباد سے بیٹھ کر تم نے وزیر بلدیات کو ریکویسٹ کرتے کہ ناصر بھائی آپ چلے جائیں، میں نہیں ہوں، ڈپٹی میئر کو ریکویسٹ کرتے، لیکن اطلاع دیے ہیں کہ ڈپٹی میئر بھی ایسے گماشتوں میں گم تھے جہاں سے ان کو لانا یا برآمد کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی اطلاعات آئی ہیں۔ تو اب ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے میئر کہاں تھے، ڈپٹی میئر کہاں تھے، وزیر اعلیٰ کہاں تھے، اور وزراء کہاں تھے؟ بھائی نہ عید کی چھٹیاں تھیں کہ یہ سب اپنے گاؤں گوٹ گئے ہوتے؟ یہ سب کراچی میں تھے نا۔ ان سوالوں کا جواب دے۔ اصل سوال یہ ہے آپ سے، تبھی تو کرٹیسزم بڑھی، لوگوں کا غم و غصہ بڑھا، اور اس پر اگر ہم کوئی سوال کریں تو پھر آپ آتے ہیں کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن ہیں یعنی میری پرسپشن میں، تاثر میں، اگر ماضی میں کوئی ایسی بات ہے جسے غلطی سے تعبیر کیا جائے تو اسے اٹھا کر ارے ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق کے جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ بھائی اب تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال ہے، تمہیں جواب دینا ہے۔ پچھلے میئر، ان کے ادوار، ان کے اختیارات، ان کے وسائل، وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے، وہ تمہارے سارے سوال کے جواب موجود ہیں، لیکن تم ڈسٹریکٹ کر رہے ہو اصل جو سانحہ ہے اس کی اہمیت سے، اس کی سنگینی سے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بے سروپا تعویلیں دے کر اپنی ذمہ داریوں، اپنی جواب دہی اور اپنے احتساب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن میک نو مسٹیک چیف منسٹر سین، میک نو مسٹیک میئر کراچی، دا ٹائم از کمنگ، وقت آ رہا ہے تمہارے گردن پر احتساب کا پھندا اور گرہ اس کی تنگ ہو رہی ہے۔ اتنی آسانی سے بچ کر کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام تمہیں نہیں نکلنے دیں گے بیٹا۔ کس خام خیالی میں ہو کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دو گے کہ ایک میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی جماعت اسلامی کی افغانی 83 میں، بھائی تو ریگولر ہوئی، لیگل ہوئی، اس میں کون سی لیگیلٹی ہے؟ یہ کون سا نقطہ لیا ہے یار؟ یہ کون سی سکراتیت بقراتیت یار؟ بڑی کمال کی لاجک لائے۔ کیا پوچھا جا رہا ہے اور جواب کیا دے رہے ہو؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ ایک جماعت اسلامی کے میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی اس پلاٹ کی، دوسرے میئر کراچی کے زمانے میں چلے مان لیا کہ لیز ہوئی، لیز چیلنج نہیں ہوئی، کوئی ڈبل الاٹمنٹ نہیں، کوئی دوہری لیز نہیں، اور اگر اس میں بھی کہیں کوئی سوال ہے تو بندہ حاضر ہے، باقی دو میئر تو اس دنیا میں نہیں ہے۔
مجھ سے پہلے کے افغانی صاحب اور میرے بعد نعمت اللہ، بیچارے وہ تو ہے نہیں، نعمت اللہ کے زمانے میں ریگولرائز ہوئی، اگلا فلور وہ بھی ریگولرائز ہوا، ایک طریقے سے ہوا، ایک لیگل طریقے سے ہوا، کوئی کیس نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی انکوائری نہیں، کوئی رپورٹ نہیں۔ تو یہ 3 باتیں کر کے تم اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈال دو گے؟ یار پورا ملک سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں، اور تمہیں مذاق سوجا ہے؟ تم اس کی لیز، میوٹیشن اور ریگولرائزیشن کی بات کر رہے ہو؟ یار تم بتاؤ کہ 2003 کے بعد، اور جب ایک ہمارا اور میئر آیا اور گیا، الحمدللہ 2008 سے تو پورے سندھ کے وسائل پر، اختیارات پر، یہاں کی زمینوں پر، یہاں کے تمام شہری اور مقامی اداروں پر، صوبہ ادارے اور وزارتیں محکمے تو تمہارے انڈر میں ہیں ہی۔ 17-18 سالوں سے جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی تم نے کی ہوئی ہے، اور اس کا جواب دینے کی بجائے تم اس پلاٹ کی زمین کی تاریخ کا ایک قضیہ لے کر بیٹھ گئے۔ یعنی تم نے ایک وہ بات کرنا شروع کر دی جس کا اس سارے سانحے سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی، کیا لیز اگر دی کسی نے تو کیا اس لیز میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ نہ کرے آگے اس عمارت کو آگ لگے گی تو اسے قطعی اور قطعی بجھایا نہیں جائے گا؟ آگ کیوں نہیں بجھی؟ فائر فائٹرز نے تو حق ادا کیا اپنی نوکری کا، اپنی ملازمت کا، اس کراچی کے شہری ہونے کا، پاکستانی ہونے کا، انہوں نے تو اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ لیکن تمہارے کتنے فائر ٹینڈرز صحیح ہیں، کتنے خراب ہے، اس کا سوال پوچھا گیا۔ جو خراب ہیں وہ کب سے ہیں، اس کا سوال پوچھا گیا۔ آج صرف 25 فائر اسٹیشن ہے اس شہر میں، تو اس میں کب سے اضافہ نہیں ہوا؟ 18 سالوں میں تم نے کتنے فائر اسٹیشن مزید تعمیر کیے؟ یہ سوال ہے۔ میوٹیشن، لیز اور فلور کی ریگولرائزیشن یہ سوال نہیں ہے۔ سوال کچھ، جواب کچھ۔ واہ، یو کین فول سم پیپل سم ٹائم۔ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم۔ آپ کچھ لوگوں کو شاید بہت دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یو کین فول آل دا پیپل سم ٹائم۔ سارے لوگوں کی آنکھوں میں بھی کچھ دیر کے لیے دھول جھونک سکتے ہو، بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم۔ انف از انف۔ 18 سال ہو گئے ہیں، اب 18 سال کا بیٹا جواب دینا ہے، اور اگر اس پر کوئی سوال ہو تو کہا جائے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں۔ ارے یہ سوال کوئی نہ پوچھے کہ 22 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آئے تو کہاں تھے وزیر اعلیٰ اس 22 گھنٹے تک؟ یہ جواب دیں۔ کوئی یہ پوچھے کہ 23 گھنٹے تک میئر نہ آئے تو میئر کہاں تھی؟ یہ نہ پوچھے۔ کوئی یہ نہ پوچھے کہ ڈپٹی میئر تو آئے ہی نہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں ہیں بھائی؟ کوئی یہ نہ پوچھے باقی جو وزراء سفرا کی فوج ظفر موج ہے وہ کہاں تھی، وہ کہاں ہے؟ یہ بھی کوئی سوال نہ پوچھے تو یہ سیاست ہو گئی؟ واہ بھائی، اگر ایسا ہے کہ 18 سالوں میں کراچی کے عوام نے صبر کے گھونٹ پیے، 18 سال تک ہم نے برداشت کیا، 18 سال تک تم نے ایم کیو ایم کو کمزور کیا، تقسیم کرنے کی ہر سازش میں شامل رہے، اور ہم نے بھی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے سیاسی استحکام اور جمہوری تسلسل کے لیے قربانی دی، سمجھوتے کیے، تو ہمارے ان سیاسی سمجھوتوں کو تم ہماری کمزوری سمجھو، ہماری شرافت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس طرح کی تعویلیں گڑھو
جس کا کوئی تعلق نہ ہو، بے سروپا جواب دو، بے سروپا من گھڑت کہانیاں گھڑو، جس کا تعلق اس واقعے اور اس کی سنگینی سے ذرہ برابر بھی نہ ہو. تو کیا کراچی کے عوام کو اتنا، اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، اتنا وہ سمجھا ہوا ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کراچی کے عوام نے ستو نہیں پیا ہے میاں، غیرت مند لوگ ہیں. اب یہ آخری حد ہے صبر کی ان کے، تیار ہو جاؤ. آگے جا کر ایک عوامی جو رد عمل ہے اس کا جس طرح تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. کب تک عوام کو اس اذیت میں مبتلا کرو گے؟ دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا ہے تم نے. سوال کی سنگینی کیا ہے، سانحے کی سنگینی کیا ہے بیٹا، اس کے جواب دو. اور اگر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کل یہ خط لکھا وزیر اعظم کو، تو یہ سوال بھی تو آیا نا کہ ایک تم اس بات کا جواب دو. ساری ایم کیو ایم پاکستان نے سب سے پہلے یہ سوال کیا جو ہم نے قومی اسمبلی میں کراچی کا نوحہ پڑھا، کراچی کا مقدمہ لڑا، اس سانے میں تمہاری بے حسی کا سوال اٹھایا وہاں قومی اسمبلی میں، تو ہم نے وہ بھی اپنا حق چھینا وہاں پر، قومی ضمیر کو جھنجھوڑا وہاں پر، اور قومی ضمیر کو جھنجھوڑ کر وہاں تم سے یہ سوال کیا اور یہ مطالبہ کیا اور یہ تجویز دی کہ آئیں ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. سپریم کورٹ کا جج ہو ایک، اور نیچے 2 سندھ ہائی کورٹ کے جج ہوں، اور وہ تینوں مل کے انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اور ان کے سامنے چلیں. گل پلازا کے پلاٹ کی تاریخ کو بھی رکھ دیں، چلیں اوپر سے نیچے تک سب کا احتساب کریں، سب سے سوال کریں، پیش کرو اپنے آپ کو. ہم نے تو پیش کیا، ہم نے تو کہا کریں سوال. کوئی اللیگیلٹی ہے تو بتائیں، کوئی ناجائز کام کیا تو بتائیں. کیا لیز کی شق میں یہ بات تھی کہ آگ لگے تو اسے بجھانا نہیں، آگ لگے تو 24 گھنٹے تک وہاں جانا نہیں؟ کیا کوئی یہ بات ہے؟ اور جب یہ سوال کریں تو کہ یہ سیاست کر رہے ہیں. ارے بھائی سیاست عرشی مال پر نہیں کی ہم نے، آر جے مال پر نہیں کی، تو کتنے مال کو جانے دیں. اور اگر ماضی کے کسی بھی واقعے کے پرسیپشن اور تاثر کو لے کر تم اپنے لیے امیونٹی لینا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو کراچی کے عوام کو کہ ابھی تو بیٹا 10 عمارتیں اور جلیں گی اور ہم اسی طرح ٹچ سے مسے نہیں ہوں گے، اسی طرح ہم اپنی غیرت کا سودا کر کے اسی طرح براجمان رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، یہ قبضہ جاری و ساری رہے گا. بتاؤ نا بیٹا کتنی اور عمارتوں کے جلنے کا انتظار کر رہے ہو، اور پھر ان عمارتوں کی بھی پلاٹوں کی تاریخ نکالو گے، میوٹیشن، لیز، ریگولرائزیشن. یہ تمہارے جو سوال ہیں اس کا جواب تھوڑی جو تم سے سوال ہوئے، ان سوال کے جواب دو. پوچھا کچھ جا رہا ہے، بتا کچھ رہے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ 24 گھنٹے بعد پہنچے ہیں، کہاں تھے؟ یہ جواب دے دیں. پھر اس اب یہ تو قضیہ کھل گیا نا کہ 275 عمارتوں میں سے تقریباً 200 عمارتیں ایسی ہیں جہاں فائر الارم ہی نہیں ہے، سیفٹی اسموک ڈیٹیکٹرز، اسموک سینسرز، دھوئیں کے سینسرز ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہاں. اور دیکھیں نا وزیر اعظم سے بات کی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ انڈر سیکشن 3 انکوائری کرائیں، آزاد انکوائری کرائیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں. آئیں نا بھائی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو پھر عوام بھی انتظار کریں گے. ورنہ اگر یہ حالات، یہ صورتحال رہی اور اسی طرح بے حسی، ڈھٹائی، بے شرمی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب نیب کے بھی کیسز پھر کھلیں گے، اور یہ کیس بھی پھر سازش. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری داڑھی میں کوئی تنکا ہے،
تم کوئی بات چھپا رہے ہو, تم گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر کے. اگر تم چاہتے ہو انصاف ہو, انصاف کے تقاضے پورے, ہم نے تو نہیں کہا تم نے آگ لگائی. ہاں نااہلی, کوتاہی, بے حسی, بے شرمی, ڈٹائی, ہٹ دھرمی, ہاں اس کو تو ایکسپوز ہونا چاہیے نا بھائی, اگر ہے تو. کس کا کیا فرض تھا؟ فائٹر سے کوئی شکایت نہیں شہر کو, انہوں نے تو جو جانیں دینی ہے دے دی. فرقان نے بھی دی, اس کے والد نے بھی دی, اور وہ فرقان کا بیٹا, مزید فرقان شہید ہوتے اس سے پہلے کامران ٹسوری گورنر سندھ وقت پر پہنچے وہاں پر. ان کے لیے 2 لفظ کہتے یار وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہے, وہ ہمارا ہی نمائندہ سمجھو یار, اسی کا کریڈٹ لے لیتے تم. کریڈٹ تو ہر بات کا لیتے ہو, لے لیتے کہ ہاں وہ بھی سرکاری آفیشل ہے, وہ بھی پہنچا تو ہم پہنچے. اور اس نے پہنچ کر نیوی کے کامکار کو فون کر کے نیوی اور کے پی ٹی کے فائر ٹینڈرز اگر بلائے اور ایک حصے کی آگ بجھی تو اس ایک حصے کی آگ سے کوئی 25 آدمی نکلے زندہ, وہ اسی وقت بچائے گئے رات کو. اچھا جی کمشنر صاحب کب آئے؟ اب ان کا بھی حساب ہو جائے تھوڑا. 2.5 گھنٹے بعد آئے کمشنر کراچی, اور ڈی آئی جی صاحب 2.5 گھنٹے بعد آئے, اور 15 منٹ رکے چلے گئے. خدا کی قسم اس میں اگر ایک لفظ بھی غلط ہو تو چور کی سزا وہ میری سزا. آپ وہاں کے عینی گواہوں سے معلوم کر لیں, وہاں جو موجود تھے لوگ ان سے معلوم کر لیں. ارشد وورا میرے ایم این اے وہاں موجود تھے, معید انور میرے فاروق بھائی اور ان کی پوری ٹیم ساؤتھ کی وہاں پر موجود تھی, اور عام شہری اور گل پلازا میں کاروبار کرنے والے میرے میمن, اردو بولنے والے میرے چنوٹی, میرے پختون, میرے سرائکی, ہزارے وال, میرے وہ بھائی وہاں موجود تھے, ان کی بہنیں اور بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں. تم کہہ رہے ہو میوٹیشن, لیز اور ریگولرائزیشن, شرم آنی چاہیے یار. کتنی صفائی ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو. جو سوال کیوں ڈر رہے ہو, کیا خوف ہے, کیا تردد ہے, جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے, کیا رکاوٹ مانی ہے بھائی, بتاؤ نا. اب تو یہ اور زیادہ اصرار ہوگا کہ اب تو اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, اب تو مظاہروں پہ شاید بات جائے گی, اور مظاہرین سوال کریں گے کہ کمیشن بناؤ. خالد مقبول بھائی نے کہا ہے کہ آپ نیب اور کیا کہا, ایف آئی اے, آئی ایس آئی, ایم آئی بی, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل, کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن, کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ کاؤنسل. آپ نے تو نہیں بنایا تھا یہ والا خط؟ نہیں, اچھا. اور اسٹیٹ بینک, اسٹیٹ بینک, یہ دیگر تمام اور ادارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی این ڈی ایم اے. اچھا تمہارا پی ڈی ایم اے کا یہ حساب بھی تو, یہ سوال تو اب تک ہوئی نہیں تم سے.